بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس پر بہت ساری بہنوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے ختم کریں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے، تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی تو آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ پر جادو کرنے والے انسان کو اس کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جس جگہ پر جادو دفن ہے یا جو تعویذات دفن ہیں وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج ہم باب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اختتام تک یعنی آخر تک ضرور دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتب سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی سستی اور خود کی کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو کر دیا ہے، جادو کے ذریعے کسی نے میری بندش کرا دی ہوگی۔ الغرض ہر پریشانی کے ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر ان میں سے 70% علامات کسی میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ کسی نے کالا جادو کر دیا۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں، ہر مرحلے میں الگ ہوتی ہیں، جدا ہوتی ہیں۔ جادو جب ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے، جب اس کی شروعات ہوتی ہے، تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ اور خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا پھر ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگانا جیسے کسی نے پکڑ پکڑ کر ہلایا یا کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا اور خود کو بری جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا، اونچی جگہ سے نیچے گرتے ہوئے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا اور رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ کو چبانا، انسانی غلاظت، قبریں اور مردے دیکھنا، کھنڈرات، ویرانے اور صحراؤں میں خود کو دیکھنا، سوتے میں یہ دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں جب جادو شروع میں ہوتا ہے۔ جب یہ ظاہر ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ کسی نے آپ پر تازہ ابھی جادو کیا ہے، اور ابھی جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علامات انتہائی سخت ہیں، اور ان علامات سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ نے فوری طور پر کیا کرنا ہے، فوراً کیا ایکشن لینا ہے، جادو سے بچنا کیسے ہے، اس کا بھی مکمل طریقہ آپ کو ضرور بتلائیں گے۔ اٹھنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ سستی اور تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو پھر بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں، دوست اور احباب سے بلا وجہ گھبرانا، ان کے ساتھ بڑے بڑے جھگڑے پیدا کرنا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ان پر شبہ کرنا، ان پر وہم اور گمان کرنا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن اور بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، سر، سینے یا کمر کے نچلے حصے میں دباؤ محسوس کرنا، بوجھ اور درد کا محسوس کرنا اور ایسا محسوس کرنا کہ سر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی، نماز، قرآن اور اذان وغیرہ سے نفرت ہونا، اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا اور دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا اور خون کے چھینٹے پڑنا، جسم پر بال آنا اور بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا،
ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا، ایسا جادو عموماً کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں محسوس ہونا کہ جیسے کسی نے سر میں ٹھنڈی یا نوکیلی اور باریک چیز دھنسائی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اور حکیم اس کے بارے میں حکمی معلومات نہ دیتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ مختلف رائے ہوں، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی میں مشترکہ نفرت کے بجائے ایک طرفہ نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اگر بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ مرد سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت وہ شخص یا پھر بیوی سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں وہ بے اختیار دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے، یعنی کسی ایسی حرکت کا کرنا جس کا اسے افسوس ہو، پھر اس کی معافی بھی مانگے، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہی حرکت کرے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے اور جہیز یعنی پراپرٹی کی بھی مالک ہے، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی ہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک ہی نہیں پہنچتا، اگر کوئی بھولے سے آ بھی جائے تو وہ رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا پھر بچے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرنی پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر نیلے یا سبز رنگ کے یا ہرے رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کا جسم بھی اکثر سبز یعنی ہرا ہو گیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض دفعہ جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان بھوٹ اور نفرت پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات اور بے بات لڑ پڑتے ہیں یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نقطہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوچھار کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالج سے رابطہ کر، یا جو اعمال ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے جہت بیماری کا کوئی سیرا پکڑا نہیں جاتا، کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں درد ہے۔ ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری بیماری چلی آتی۔ اکثر اوقات بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل ٹیسٹ میں بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ میرے دوستوں، اگر یہ ساری علامات آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور یہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب کرتے ہیں بات کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو کسی بابا کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی عامل کے پاس یا کسی مولوی کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو مزید مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے اس کو پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جادو کے اثرات جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے اس کا چھڑکاؤ کریں اور ایک مرتبہ ہر کونے میں، چاروں کونے میں یا گھر میں جتنے کونے ہوں 3، 4 یا 5 ہر کونے میں آذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی دن میں سورہ بقرہ مکمل 10 بار پڑھنی ہے۔ آپ خود پڑھ لیں یا پھر سب گھر والے مل کر یہ عمل کر لیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ جیسے ہی اجازت ملتی ہے ہم آپ کو کمنٹ میں رپلائی دے دیں گے۔ اجازت ملنے کے بعد ہی یہ عمل آپ اپنے گھر میں خود کر لیں۔ انشاءاللہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ خواب میں نظر آ جائے گا اور جہاں پر جادو دفن ہوگا اس جگہ سے دستاویز آپ کو ظاہر ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے قبل، سونے سے پہلے 5 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا جبارو اور یا قہارو کو 300 بار ورد کرنا ہے اور کسی سے بات کیے بغیر ہی سو جانا ہے۔ انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ اور وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا۔
یا جس نے جادو کرایا ہو۔ یہ عمل آپ نے 4 دن تک مسلسل کرنا ہے، یا تو پہلے ہی دن وہ آپ کو نظر آ جائے گا، یا پھر دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن تو آپ کو سب کچھ ضرور نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی اس جادو کے تعویذ آپ نکالیں گے، آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی اور ضروری ہے۔ پھر بھی دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں، ان کمنٹس میں ہم آپ کو اجازت کا رپلائی کریں گے، اس کے بعد ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔